السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز دوستو، ذرا آنکھیں بند کیجئے۔ رات کا سناٹا ہے، مکہ کی گلیاں خاموش ہیں، لیکن آسمانوں میں ایک غیر معمولی حرکت سی ہے۔ فرشتے منتظر ہیں اور جنت سو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ویڈیو کوئی عام بیان نہیں، یہ آپ کے دل سے بات کرے گی۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ جب انسان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب آنسوؤں کا کوئی مول نہیں رہتا، تب اللہ پاک اپنے بندے کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ ہماری زندگی کی معراج کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ رات ہے جب زمین خاموش تھی، جب آسمان منتظر تھا، اور جب رحمت الہی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بلندی عطا کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ معراج صرف ایک سفر نہیں، یہ دلوں کی بیداری، امید کی تجدید اور بندگی کی معراج ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک بار پھر سے تصور کیجئے کہ رات کا گہرا سناٹا، مکہ کی خاموش گلیاں اور کعبے کے سائے لمبے ہو چکے ہیں، اور وہیں آسمانوں میں غیر معمولی تیاری ہے۔ فرشتے منتظر ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، اور آج کسی بادشاہ کو نہیں بلایا جا رہا، بلکہ آج اللہ پاک اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہر لفظ دل کے لیے ہے، اسے صرف سنیے نہیں بلکہ محسوس کیجئے۔ میرے عزیز دوستو، معراج اچانک نہیں ملی، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بھاری وقت آیا، جسے تاریخ نے نام دیا عام الحزن کا، یعنی غم کا سال۔ سوچئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی نہیں تھی، وہ سایہ تھی، وہ آپ کا حوصلہ تھی، وہ آپ کا یقین تھی۔ 25 سال کا ساتھ، اور ہر تکلیف میں ساتھ، ہر انکار میں تسلی۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ابو طالب، جن کی موجودگی میں مکہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، آج وہ بھی نہیں رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں اکیلے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ پاک اپنے نبی کو توڑنے نہیں بلکہ اٹھانے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک کی مدد آزمائش کے بعد آتی ہے۔ جب زمین اپنے دروازے بند کر دے تو آسمان دروازے کھولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے کہ شاید کوئی دل مان جائے، مگر جواب کیا ملا؟ پتھر اور گالیاں۔ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، خون بہہ رہا ہے، جوتے بھر چکے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دل سے صرف بد دعا ہی نکلتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ عزیز دوستو، یہ جملہ نہیں بلکہ یہ
کامل ایمان ہے، اور یہی وہ دعا ہے جس کے بعد آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور پھر آپ کی طائف سے واپسی ہوئی، دل زخمی اور جسم تھکا ہوا، لیکن آسمان خاموش نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میرے محبوب کو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بلایا جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ کو رد کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک آپ کو منتخب کر رہے ہیں۔ اور پھر بلاوا آ گیا، جبرائیل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ ایک رات یا تو حطیم کعبہ میں اور یا پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور پھر اسے زمزم سے دھویا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ پاک کے قرب کا سفر صاف دل مانگتا ہے۔ عزیز دوستو، یہاں رک کر ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا ہمارے دل بھی اللہ پاک کے لیے صاف ہے؟ عزیز دوستو، یہاں پر اسراء کی ابتدا ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ مسجد اقصی سے ربط ایمان کی امانت ہے، اور اللہ پاک کے فیصلے انسانی عقل سے بلند ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، براق ایک ایسا جانور جو بجلی سے تیز ہے، ہر قدم نظر کی آخری حد پر، اور یہ کوئی کہانی نہیں، اس کا اعلان قرآن پاک کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ پاک نے فرمایا عبدہ، یعنی بندہ، اور سب سے بڑا مقام بندگی ہے۔ عزیز دوستو، معراج کا آغاز ہمیں بتاتا ہے کہ غم کے بعد اللہ پاک کی مدد آتی ہے، صبر کے بعد بلاوا ہوتا ہے، اور بندگی کے بعد بلندی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں طائف ہے تو کل انشاءاللہ معراج بھی آئے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اللہ پاک سے ناراض نہ ہو۔ عزیز دوستو، ہم نے دیکھا کہ غموں کے پہاڑ کے بعد اللہ پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور آج ہم اس رات کے اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ سفر ہے جسے قرآن پاک نے خود بیان کیا۔ یہ کوئی خواب نہیں، یہ کوئی تمثیل نہیں۔ عزیز دوستو، جب اللہ پاک عزت دینا چاہے تو زمین کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت بلایا۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ رات کو کیوں؟ کیونکہ رات سکون کا وقت ہے، رات رازوں کا وقت ہے، اور رات اللہ پاک کے خاص فیصلوں کا وقت ہے۔ یہ سفر چند لمحوں میں ہوا، اور یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ پاک چاہے تو برسوں کا سفر لمحوں میں طے ہو جاتا ہے۔ براق اللہ پاک کی قدرت کی نشانی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری تیار کی گئی، جس کا نام براق ہے۔ ایک ایسا جانور جس کا ہر قدم نظر کی آخری حد تک جاتا تھا، جو زمین کے فاصلے مٹا دیتا تھا۔ اور پیغام یہ ہے کہ اگر وسائل بندے کے نہیں، اللہ پاک کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اگر آپ کو کہیں پہنچانا چاہے تو وہ راستہ بھی خود بنا دیتے ہیں۔ اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف مناظر دکھائے گئے۔ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور فوراً اگاتی ہے،
کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ سب اشارے ہیں۔ جہاد، صدقہ، غیبت، ظلم، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میراث صرف عزت نہیں بلکہ اصلاح بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ یہ عام جگہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اور یہ برکت ایمان کی ہے، تاریخ کی ہے، ذمہ داری کی ہے۔ تمام انبیاء صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر امام کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعلان ہے کہ آخری قیادت اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا چکی ہے، اور یہ قیادت امت کو منتقل ہوگی۔ عزیز دوستو، یہ چیز ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ کیا ہم اس قیادت کے اہل بھی ہیں؟ میرے عزیز دوستو، مسجد اقصیٰ کا ذکر صرف تاریخ نہیں بلکہ یہ سوال ہے کہ ہماری غیرت کہاں ہے، ہمارا تعلق کہاں ہے۔ جس امت کا قبلہ بدلا اس امت کا دل نہیں بدلنا چاہیے۔ عزیز دوستو، اسرا ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اچانک ہوتا ہے۔ عزت خاموشی سے ملتی ہے، اور ذمہ داری عزت کے ساتھ آتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ابھی ہم مسجد اقصیٰ کے سفر تک پہنچے تھے۔ اب زمین پیچھے رہ گئی۔ اب وہ مرحلہ آ رہا ہے جہاں عقل خاموش رہ جاتی ہے، نظر جھک جاتی ہے، اور دل لرزنے لگتا ہے۔ یہ ہے آسمانوں کا سفر۔ عزیز دوستو، یہ سفر ہمیں بتائے گا کہ بلندی صرف اوپر جانے کا نام نہیں بلکہ خود کو جھکا دینے کا نام ہے۔ پہلا آسمان، جہاں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام اجازت طلب کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامنے دروازہ کھل جاتا ہے، اور سامنے کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، انسانیت کے باپ۔ وہ دائیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ انسان کی زندگی اعمال کے درمیان ہے۔ توبہ انسان کو گرنے کے بعد اٹھاتی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت گناہ سے بہت بڑی ہے۔ دوسرا آسمان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں پاکیزگی بولتی ہے۔ دونوں انبیاء خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ آسمان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہ کر دل کو صاف رکھنا ممکن ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور پاکیزگی قرب الہی کا رستہ ہے۔ تیسرا آسمان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ عزیز دوستو، یہاں حسن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ صبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو قبول کیا مگر گناہ کو نہیں، اور اس آسمان سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسن امتحان ہے اور صبر نجات ہے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ علم کا آسمان ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں بلند مقام عطا کیا گیا۔ علم انسان کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہے، اور جہالت بلندی کی دشمن ہے۔
پانچواں آسمان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ عزیز دوستو، یہ نرمی کا آسمان ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیت بتاتی ہے کہ قیادت سختی سے نہیں بلکہ نرمی سے قائم رہتی ہے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ فکر امت کا آسمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہیں کیونکہ ایک نبی کے بعد آنے والی امت زیادہ ہوگی۔ یہ وہ نبی ہیں جو نماز کے معاملے میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیجتے ہیں، اور جو امت کا سوچتا ہے اللہ پاک اسے بڑا مقام عطا کرتے ہیں۔ ساتواں آسمان، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ توحید کا آسمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم مانا، آگ میں ڈالے جانے کو قبول کیا، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ قربانی کے بغیر قرب نہیں ملتا۔ عزیز دوستو، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ آسمان ہمیں کیا سبق سکھاتے ہیں، کیونکہ ہر آسمان ایک سبق ہی تو ہے۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام توبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاکیزگی، حضرت یوسف علیہ السلام صبر، اور حضرت ادریس علیہ السلام علم کا سمندر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نرمی، موسیٰ علیہ السلام امت کی فکر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی۔ اور اگر یہ سب جمع ہو جائے تو انسان اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم زمین سے چلے، مسجد اقصیٰ پر پہنچے، اور پھر ہم نے آسمانوں کی سیر کی۔ اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے، الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور صرف بندہ اور رب رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے سدرۃ المنتہا کا نام دیا گیا۔ یہاں معراج اپنے عروج پر ہے، اور یہاں ہمیں وہ تحفہ ملتا ہے جس پر ہماری پوری زندگی کھڑی ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر مخلوق کی ایک حد ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس حد سے بھی آگے بلایا ہے، اور یہ عزت کسی اور کو نہیں ملی۔ سدرۃ المنتہا، قرب کا مقام، یہ وہ درخت ہے جس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں جنت کے رنگ ہیں، نور ہے، بے شمار راز ہیں، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دکھایا جو کسی اور کو نہیں دکھایا گیا۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ پاک کے قرب کا راستہ صرف اور صرف عاجزی سے کھلتا ہے۔ جو خود کو مٹا دے اللہ پاک اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، معراج کا سب سے حیران کن پہلو یہی ہے کہ نہ سونا دیا گیا، نہ جنت کے محل، بلکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ سب سے پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ یہ بتاتا ہے کہ نماز اللہ پاک سے تعلق کی خاص بنیاد ہے۔ واپسی پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ سے
پوچھا کہ آپ کو کیا دیا گیا، تو آپ نے بتایا کہ آپ کو نماز کا تحفہ ملا ہے اور مکمل 50 نمازیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گئے اور نمازوں کی تعداد میں کمی کروائی۔ اب کی بار 45 نمازیں واپس دیں۔ جب پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ سے پھر یہی فرمایا۔ آپ پھر واپس گئے، یوں بار بار واپسی اور پھر رحمت پر رحمت کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت یہ نمازیں بھی مکمل ادا نہیں کر سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اب کے بار شرم محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ کی امت 5 نمازیں مکمل ادا کرے گی تو انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور یہی اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے۔ عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن لوگوں کی معراج ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ پاک کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر آپ یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنی معراج کو ضائع کر رہے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، معراج ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نماز ہے، اور نماز کا راستہ عاجزی ہے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں نماز کی لذت عطا فرمائے، ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم نے آسمانوں کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کے راز جانے اور نماز کے تحفے کو سمجھا۔ اب واپس زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم ساتھ لے کر کیا آ رہے ہیں؟ ایمان کی آزمائش اور حقیقی معراج کے اصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹتے ہیں، زمین پر قدم رکھتے ہیں، لیکن زمین وہی تھی یا پھر زمین بدل گئی تھی؟ آپ کے ہر قدم کے ساتھ آسمان کی روشنی دل میں اتر رہی تھی، روح کو سکون مل رہا تھا۔ عزیز دوستو، یہاں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اللہ پاک کے قریب جانے کے بعد زمین پر زندگی بھی آسان نہیں ہے۔ زمین پر واپس آ کر جب آپ نے لوگوں کو بتایا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام چیزیں دیکھی؟ کچھ ہنسے اور کچھ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا۔ یہ لمحہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب اللہ پاک کی خوشنودی ساتھ ہو تب دنیا کی مخالفت اہم نہیں ہوتی۔ آزمائش ایمان کی مضبوطی کے لیے ہے۔ اور اس لمحے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہی ہے۔ یہ مختصر سا جملہ لیکن ایمان کی سب سے بڑی تصویر ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایمان صرف قبولیت نہیں، تصدیق، یقین اور عمل بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، معراج صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ غم کے بعد صبر، اور پھر صبر کے بعد بلاوا، بلاوے کے بعد قرب الہی، اور قرب الہی کا راستہ جاتا ہے
نماز تک۔ اب سوال ہے کہ ہماری معراج کہاں ہے؟ نماز میں، صبر میں، توبہ میں اور یقین میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہم بھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بلند ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمیں روزانہ کی زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ جب مصیبت آئے تو صبر کریں، جب کامیابی ملے تو عاجزی اختیار کریں، نماز کو اپنی روح کی طاقت بنائیں، ایمان پر چلیں چاہے دنیا آپ کی مخالفت کرے۔ میرے عزیز دوستو، میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے کہ اے اللہ پاک ہمیں بھی معراج کے حقیقی سبق سکھا دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمیں زندگی میں نماز کو روشنی بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور استقامت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگے تو کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔